أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من الناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، کل ہم نے جو سعادت حاصل کی تھی اس تلاوت کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی، اور بس یہ سکھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، پڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ یاد کرانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس سے ہم اللہ سے امید لگاتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہمیں یاد بھی کرا دے اور ہمیں پڑھا بھی دے اور اس کا ہمیں اجر بھی عطا فرما۔ کل جو گفتگو ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو باتیں کی اور ان کے پاس پھر جواب نہیں بنا، تو پھر انہوں نے کہا جواب قوم الا ان قالوا اقتلوه وارجموه۔ پورا ایک مجمع ہے، پورا جیسے کوئی میلہ نہیں ہوتا، ایسے ایک میلہ تھا، ایک جمگٹا تھا، اور پھر جیسے تماش بین لوگ ہوتے ہیں اور ایسے جو مزے لیتے ہیں، تو سارے لوگ ایک دم مجمع جو ہے اس چیز پہ متفق تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یا تو قتل کرو یا آگ میں جلا دو۔ یہ ضرور تھا کہ ان کو مارنا ہے، کیوں کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی زبان نہیں چل سکتی جو صداقت میں مبنی ہو، اس کو کاٹ دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ دنیا کا آج بھی یہی نظام ہے، اور یہی ہے کہ جو سچ بولتا ہے اور پھر اس کو سچ کی سزا ملتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہی بات ہوگی کہ وہ آگ سے باہر آئے گا اور گلو گلزار ہو جائے گی، لیکن سچ کے اوپر قائم رہنا ضروری ہے۔ اور یہ پیغمبروں کی آزمائش ذرا دیکھیں، آپ کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ آگ میں ڈلنے کے بعد بھی آدمی زندہ بھی بچ جائے، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی توقع تھی کہ اب آگ کے بعد میں زندہ نکل آؤں گا، لیکن یہ ضرور تھا کہ پروردگار مجھے اس بدلے میں جب میں اس کے نام کی توحید کے نام، جب میں اس کے اوپر ایمان لایا، اس کو میں آحد اور واحد تسلیم مانتا ہوں اور اس کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، تو مجھے انشاءاللہ العزیز اللہ جنت میں داخل کروا دے،
کیونکہ یہ ان نفی ذالک لآیات ہیں، یہ روشن نشانیاں اللہ نے ان کے لیے بیان فرمائی جب ان کو آگ سے بچا لیا اور آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، لقوم یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے، جو فکر کرتے ہیں، جو غور اور تدبر اور اپنے آپ کو اس چیز کے اندر الجھاتے ہیں کہ قیامت کا ایک منظر ہوگا، قیامت کا ایک دن ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے بیٹھنا ہوگا، حساب دینا ہوگا، اور وہ شہنشاہی ایسی شہنشاہی ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جری فرعون حامان، بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہوں گے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور ان کو پتا ہوگا کہ یہ سامنے جہنم دیکھ رہی ہے اور پکار رہی ہے کہ وہ یہ ہمیں آگ میں جانا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ لوگو، تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی، جن شرک کی بنیاد کے اوپر اپنا ایک جتھا، ایک گروہ، ایک جماعت بنائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی چاہے جھوٹا نظریہ ہو، کوئی جماعت، کوئی جتھا بن جاتا ہے اور اس کو آپس میں رشتہ داریاں بھی بنتی ہیں، ایک دوسرے کے وہ خیر خواہ بھی بنتے ہیں، لیکن جیسے ہی باتیں مخالف آتی ہے تو پھر وہ اس کے مخالف سارا ایک گروہ، پورا کا پورا گروہ ہے۔ اور یہاں بھی وہی صورتحال تھی کہ وہ سارے لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ دنیا کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے مبتغ بینکم فی الحیات الدنیا، تم نے دنیا کے درمیان، دنیا میں بتوں کی بنیادوں کے اوپر، بت پرستی کی بنیاد کے اوپر آپس میں اتحاد اور محبت پیدا کر لی ہے، رشتہ داریاں کر لی ہیں، لیکن ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، لیکن قیامت کے روز تم نے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار، ماننے سے انکار، دیکھنے سے انکار، قریب کھڑے ہونے سے انکار کرو۔ یہ پیغمبر، ان کو یہ ایک سامنے جو منظر تھا ان کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے دوزخ کا اور قیامت کا منظر سامنے اللہ نے لا کھڑا کیا، یہ ہے وہ منظر جس کے سامنے انہوں نے کھڑا ہونا ہے۔ اے ابراہیم ذرا دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ملکوت السماوات والارض، اللہ نے ساری حکومتیں، ساری بادشاہی اپنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی سورہ بقرہ، سورہ انعام کے اندر، کہ پوری بادشاہی کیسی اللہ کی سلطنت ہے۔ اور وہ سلطنت دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کبھی ہوا، اور اس کے بعد انہیں ثم یوم القیامت یکفر، اے کافرو، اے میری قوم کے لوگوں، تم قیامت کے دن ایک دوسرے کے منکر ہو جاؤ گے، تم پہچانو گے نہیں، تم انکار کرو گے، اور کیا جواب، بعضکم ببعض، بعض کا بعض، ویلعن، اور بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر بعض لعنتیں دیں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت زنی کریں گے۔ ترتیب کلام سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے اور سرخ رنگ چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، اور اس مجمع کے سامنے شیر بن کے کھڑے ہو گئے، تو پھر اس مجمع کو کہہ رہے ہوں گے کہ اے دیکھو تم ایک دوسرے کو اس دن وما واکم النار وما لکم من الناصرین، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے یہی آگ ہوگی، تمہارا ٹھکانہ یہی آگ ہوگی، اور تمہارا کوئی مددگار، کوئی والی وارث، کوئی محبت کرنے والا، کوئی پیار کرنے والا، کوئی پانی پلانے والا، کوئی پیاس بجھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت جب ابراہیم علیہ السلام اسی مجمع کے ساتھ، جس مجمع نے آگ کا، لوگ آگ کی لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے، منتیں مانگتے تھے کہ جنگل سے کٹی لکڑیاں مانگتے تھے کہ ہم لکڑی اکٹھی کر کے لائیں گے ابراہیم کو جلانے کے لیے، تمہارا یہ کام کرا ہے۔ یہ ایسی کیفیت کرتی جب اللہ نے ان کو اس امتحان سے، اس آگ کے باغ سے، باغیچے سے، کہ یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم جو منکرین حدیث اور منکرین دین ہیں، وہ کہتے ہیں ابراہیم کو اس میں آگ میں نہیں ڈالا گیا۔ اگر آگ میں نہیں ڈالا گیا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، اور جب آگ میں ڈالا ہی نہیں گیا تو پھر کہنے کی ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آگ کو جلانے کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی،
اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دلائے، جس کو چاہے بات بنا دے، جیسے چاہے جو مرضی کرے. لیکن یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے خارق العادت یہ جو معجزے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جیسے آسا سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جیسے آسا سے سمندر خشک ہو گیا. وہی آسا تھا نا جو زمین پہ چلتا تھا اژدہا بن جاتا تھا. اور ابھی تک اس پہاڑ کے اوپر جہاں آپ نے فادریب، اللہ نے کہا مار لاٹھی، یہاں سے 12 چشمے نکلے، 12 قبیلے. اب بھی وہ پہاڑ کے اندر ابھی نشان موجود ہیں وہ. لیکن ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. چند روزہ زندگی ہے میرے لیے. ہاں جب سب کچھ ختم ہو رہا ہے پھر اللہ نے یبلوکم ایکم احسن عملا، پھر پوچھنا ہے اللہ نے کہ لاؤ کدھر ہے نامہ مال. تو اللہ فرمائے کہ جس کو نامہ مال اس ہاتھ میں ملا، جسے روٹی کھاتے ہیں ٹائٹ ہینڈ جس کو کہتے ہیں، آؤ کتاب دیا، وہ کتاب دیا، پاس ہو گیا ہوں، لو یہ میری کتاب پڑھو خوشی سے. اور جس کو اس ہاتھ میں ملے گا پیچھے سے بولے گا کاش کہ میری بری موت آخری موت ہوتی، اس کے بعد مجھے زندہ کیا. یہ کیسا منظر اللہ بیان فرماتے ہیں بالکل دنیا کے. اور اس منظر کشی میں انسان کے ایمان کو اللہ ممیز کرتے ہیں کہ ذرا اپنے ایمان کو دیکھو کیسا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب ان کو وما واقعم النار وما لکم من الناصرین، ہمارا ٹھکانہ آپ بول نکل آئے آگ سے تیر رہے ہیں، تو پھر ان کو کہہ رہے ہیں تمہارا وہاں ٹھکانہ کیا ہوگا کہ آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں. اب اتنی تبلیغ کے بعد فآمن لہ لوط، اس آگ کے مجمع کے سامنے لوگ، کچھ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی لوگ ہوں جنہوں دل میں ایمان لے آئے ہو، لیکن اس آزمائش کے آگ کے اندر ابراہیم کو ڈالا. اگر ہم نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو ہم نے بھی آگ میں ڈال دیا، وہ چھپاتے ہوں گے. لیکن فآمن لہ لوط علیہ السلام نے، جو ان کے سکے بھتیجے تھے، جو ایک کا بھائی تھا دوسرا ان کے بھائی کے بیٹے تھے، لوگ آدر ان کے باپ تھے، اور انہوں نے فآمن لہ صرف اکیلے لوگ علیہ السلام آپ کے رسالت کی تصدیق کی اور آپ ایمان. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلے لوط علیہ السلام کو بت پرستی کرتے، حالانکہ یہ صرف کہنے کی بات کہ انہوں نے اس وقت اس چیز کا اظہار کیا. پیغمبر پیدائشی طور پہ توحید پرست ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرتے ہیں، کیونکہ کرائیٹیریا جو سورۃ تحریم پڑھے نا جی شہد کا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ وہی نازل فرما دی کہ یہ حلال چیز حرام چیز آپ کے اختیار میں نہیں، حلال اور حرام اللہ کے اختیار میں. اس لیے آپ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ آپ کے اوپر، جو آپ کا طرز عمل ہے امت نے اس طرز عمل کو بنانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی چاروں طرف سے محافظت کی ہے، شیطان کو بھی نہیں قریب آنے دی ہے، اور ہر طرح وہی بھی آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے غم ہو جاؤ. اس وحی کو یاد کرانا میرے اختیار ہے، تیرا کام ہے ورتل القرآن ترتیلا، تو آرام سے پڑھنا ہے، پیار سے پڑھنا ہے. جب تو کھڑا ہوگا وَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آدھی رات جب تو پڑھے گا قرآن، جب تیرے دل کے اوپر نازل ہوگا قرآن، اور دل کی روح سے جب تو قرآن پڑھے گا تو فرشتے بھی تیرے ساتھ گنگنائیں گے. جیسے داؤد علیہ السلام کی زبان سے قرآن لوگ سنتے تھے نا، زبور کو، یا زبوری تھی نا اگر ان کی زبان، تو وہ اس کو سنتے تھے تو پہاڑ تھا آپ میں توحید بیان کرتے، پرندے اکٹھے جمع ہو جاتے تھے. تو اللہ بھی فرماتے اب میں بھی جبال، کہ جبالو اے پہاڑوں میرے داؤد کے ساتھ مل کے تم بھی میری توحید کو بیان کرو. کیسا وہ منظر ہوگا جب پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں فآمن لہ لوط، صرف اس وقت لوط علیہ السلام ساری دنیا کے سامنے انہوں نے اللہ کی توحید کا نغمہ گایا اور ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی. اور پھر آپ نے ہی ابراہیم علیہ السلام اور اپنی چچی سارا دن کی ان کے ساتھ ہجرت کی. اب اللہ تعالیٰ کو انعام کیا دیتا ہے، وقالا انی مہاجر الی ربی. اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ بدبختو، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں.
ہجرت کر، میں جا رہا ہوں تم میں چھوڑ کے، میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں کہ میرا اللہ بتائے گا میں نے کہاں جانا ہے۔ وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اس کی طرف جا رہا ہوں جو قوی ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، حاضر اور ناظر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ میں اس کی طرف ہجرت کرتے جا رہا ہوں۔ اب وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہجرت میں شامل ہو۔ اللہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، انعام دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کتنے پیغمبر آپ کی نسل سے ہیں کہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، ایسی اولاد کہ بیٹا بھی پیغمبر اور پوتا بھی پیغمبر، پہلے ہی بتا دیا۔ اسحاق ہوگا وہ بھی پیغمبر ہوگا، اور یعقوب ہوگا وہ بھی تیرا پوتا جو ہے وہ بھی پیغمبر ہوگا، اور اس سے پھر سارے زکریا، عیسیٰ، موسیٰ سب اسی نسل سے چلے۔ اور جو مدینی شاخ تھی اس میں سے صرف ایک شعیب پیدا ہوا، اور جو اسماعیلی شاخ تھی اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ پوری نبوت کا خاندان ابراہیم علیہ السلام۔ اب ذرا دیکھیں جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کو وہ عزت، وہ مقام ہے کہ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور جتنے دیگر دنیا کے مذاہب ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے۔ اس لیے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دروس سکھایا اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی خیر خواہی کے کلمے تمام مذاہب کے لوگ جو ہے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اپنی ایسی رحمتیں عطا فرما جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ ساری دنیا کے مذاہب ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بنے۔ یہ وہ دعا تھی، وہ درود، لیکن اب ہم نے اس کو بھی تبدیل کر لیا ہے، اور ہمیں بس اس کے لیے کوئی جواز بنا لیا ہے۔ بس کوئی جواز نہیں ہے بلکہ بس ایک، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو رچ بس جاتی ہیں۔ حقیقت میں سب سے افضل درود، بلکہ جنازہ میں بھی جاتے ہیں نا تو کہتے ترحمتا ورحمتا، وہ درود پڑھے جنازے والا، حالانکہ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ اگر آپ ایک درود ابراہیم پڑھیں گے تو جمعے کے بعد دن تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میرے اوپر درود پڑتا ہے، اس میں تو قبر کے اندر فرشتے میرے کانوں میں اس کی آواز کو پہنچاتے ہیں، اور میں اس کو درود کا خود جواب دیتا ہوں۔ اب یہ ایسی کیفیت ہے کہ جب کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تمہیں اللہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذاہب کا مانے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام مذاہب کے اوپر اللہ فوقیت عطا فرمائے۔ یہ وہ درود ہے جس کی اہمیت کو ہم نے کم کر، اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بس تھوڑا روٹی بوٹی کا معاملہ ہے، ادروائز تو معاملہ کچھ نہیں ہے۔ باقی سارے لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ حکمت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تنہائی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے مفاد کی باتیں، اس لیے مفاد کو چھوڑنا چاہیے، دین کو اپنا بابا اپنا لہو اسحاق وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب۔ اللہ نے آپ کی خاندان میں، آپ کی ذریت میں نبوت، کتاب، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، یہ دنیا میں اللہ کہتا ہے میں آپ کو اجر دیا ہے، میں نے کہ نبوت کتاب تمہاری ذریت میں رکھ دی۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت کے اندر ایک دن بھی آپ نے آرام نہیں کیا، اور ہم ہیں آپ رات کو راحت سے سوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کی جنت بڑی سستی ہے۔ لیکن لوگ جو جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ساری رات روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اپنے آنسو بہا کے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ
فرماتے ہیں یہ تو وآتینہ اجرہ پھر دنیا، یہ اجر میں نے تجھے دنیا میں دیا ہے، انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، مبارک ہو، آپ کو خوشخبری دے دی ابراہیم علیہ السلام کہ آخرت میں تو صالحین میں شامل ہوگا، تیرا مرتبہ صالحین میں ہوگا، تو بخشا ہے ہوا ہے، بشارت مل گئی ہے جیسے اشرف و بشرا کے صحابہ کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتی جلانا کا ٹائم ہو گیا تھا، ہاں جی معافی چاہتا ہوں اگر ایک منٹ اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ جہاں بھی لوگ کھانے چیزیں پکارتے ہیں، اللہ تیرے بس میں سب کچھ ہے، تیری بیماری تیری شفا سب کچھ تیرا، اللہ ہم پہ رحم، ہم پہ مہربان، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں کے اوپر رحم کرم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں ہمارے اولاد کے اوپر رحم فرما دے، اولادوں کو صالح بنا دے، ایک بھی اولاد میں اللہ کو نیک اور صالح اولاد، اللہ حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جو رات میں خیر ہے وہ عطا فرما دے، اللہ جو برا ہے اللہ سے صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلیہ وسلم، جزاک اللہ خیر۔